تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بلایا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں تفصیل بہت زیادہ ملتی ہے کہ آپ آسمانوں پر گئے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ بہت احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور یہ سارے کام رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئے۔ پہلے تو میں اس بات کے تھوڑے سے دلائل دوں گا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ جاگتی حالت میں آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ایک معجزہ تھا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ کیا تھا؟ خواب تھا۔ تو اب ہم غامدی صاحب کے دلائل بھی پیش کر دیتے ہیں اور پھر قرآن و سنت کے دلائل بھی۔ غامدی صاحب نے کہا ہے کہ رؤیا جو ہے نا عربی میں خواب کو کہتے ہیں۔ رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو۔ جیسے سورہ یوسف میں ہے نا، وہ کیا تھا؟ انی رأیت 11 کوکبا، یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے ابا نے کہا لا تقصص رؤیا کا، اپنا یہ خواب کسی اور کو مت سنائیں۔ تو اس کو انہوں نے رؤیا سے تعبیر کیا ہے۔ کیا تعبیر کیا؟ رؤیا۔ تو یہی لفظ معراج کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے رؤیا کو، یہ جو رؤیا تھا نا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو، جیسے سورہ یوسف میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا اصل میں خواب کو نہیں کہتے، رؤیا اصل میں منظر کو کہتے ہیں، سین کو کہتے ہیں، اور خواب میں بھی ایک منظر نظر آتا ہے، اس لیے خواب پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، ورنہ اصل رؤیا کا معنی منظر، سین، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں چاہے جاگتی حالت میں یا خواب میں، کیونکہ رؤیا کا لفظ نکلا ہے رؤیت سے، رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں رؤیت ہلال؟ تو کیا یہ خواب میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے ہلال کمیٹی ہے بھائی؟ جب جاگتی حالت میں دیکھ کے اتنے اختلاف ہو رہے ہیں تو خواب میں دیکھ کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، 6 عیدیں ہوں گی پھر تو یہ جاگتی حالت میں ان آنکھوں کے ساتھ رؤیت ہلال کمیٹی نہیں ہے، رؤیت انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ قرآن میں جہاں بھی رآ یرآ کا لفظ آیا ہے دیکھنے کے معنی میں، تو رؤیا وہ چیز جو دیکھی جائے۔ اب یہ خواب میں بھی ہو سکتی ہے اور جاگتی حالت میں بھی، اس لیے اس کا اصل معنی ہوتا ہے منظر، لیکن اس کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ خواب میں بھی ایک سین نظر آتا ہے آپ کو، پورا ایک منظر ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو نبی کے لیے معراج کے لیے رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ خواب کے معنی میں ہے یا منظر کے معنی میں؟ دونوں احتمال اس میں ہیں، تو ہم قرآن ہی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ وہ حقیقت تھی یا بولو خواب تھا۔ قرآن میں 2 واضح قرینے، اگر ہم حدیث کو ہٹا دیں، حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب نہیں تھا، حدیث سے تو صاف کہ براق پہ بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں، خواب میں ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ خواب میں آپ امریکہ جاؤ ایسے ہی پہنچ جاتے ہو بغیر جہاز کے بھی۔ یہ جو پورا براق آ رہا ہے، جبریل آ رہے ہیں، جایا جا رہا ہے، پھر وہاں امامت ہو رہی ہے، حدیث سے تو صاف پتہ چلتا ہے، لیکن ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ 2 واضح قرینے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں رؤیا خواب کے معنی میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس رؤیا کے آگے پیچھے جو آیت ہے وہ خود ہی بتا رہی ہے۔ فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، کہ ہم نے اس رؤیا کو بھی اور قرآن میں جو ملعون درخت کا تذکرہ ہوا ہے ان دونوں چیزوں کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔ کیسے؟ ملعون درخت ہے شجرہ زقوم، قرآن میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا پھل بے انتہا کڑوا، بہت کڑوا، جو جہنمیوں کو کھلانے کے لیے دیا جائے گا۔ اس پر مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جہنم میں آگ ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جہنم میں درخت ہے، درخت آگ میں نہیں اگتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ طاقت اور قدرت ہے کہ وہ آگ کے اندر بھی درخت پیدا کر دے، اور وہ کیا ہے اس کے بارے میں
قعرها، وہ پورے آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، کہ اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ جہنم کی تہ میں ہیں، اس طرح کی آیت ہے. ابے نہیں بھائی بول. خیر، یعنی اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ اس درخت کو جہنم کے اندر پیدا کر دے، اور جہنم کی تہ میں اس کی کیا ہے؟ جڑیں اور شاخیں اوپر ہیں. تو آگ میں اللہ پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو ہم نے اگر پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا کبھی بھی، تو ہم کہتے کہ پانی کے اندر انسان یا کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، سانس کیسے آئے گا؟ تو اللہ نے پانی کی ہی مخلوقوں کو پیدا کر دیا، کروڑوں مخلوق جو پانی کے اندر ہی زندہ رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی. تو اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ اسی ماحول کے حساب سے چیزیں پیدا کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ملعون درخت کو بنایا کس کے لیے؟ آزمائش، تاکہ مشرکین اور غیر مسلم اس کا انکار کریں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. حالانکہ یہ انکار کرنا بنتا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ہم نے زقوم درخت کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ آزمائش، کہ یہ اللہ کی قدرت جو مانتا ہے وہ تو اس کو مانے گا، جو اللہ کی قدرت نہیں مانتا وہ اس کا انکار کرے گا. تو اسی کے ساتھ اللہ نے نبی کی معراج کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے نبی کو جو منظر دکھایا اس کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ آزمائش. کیا مطلب؟ جو اللہ کی قدرت کو مانے گا وہ تو مانے گا اس واقعے کو، جو کہتے ہیں اللہ ایسا نہیں کر سکتا وہ اس واقعے کا انکار کر دے گا. خواب اگر یہ ہوتا تو خواب کو ماننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ فتنہ تھوڑی بنتا. نبی کہتے ہیں مجھے خواب آیا ہے، یہ ہوا ہے، تو ابو جہل بھی کہتے تھا بھائی خواب تو کسی کو بھی کچھ بولو نا بھائی آ سکتا ہے، خواب میں تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی انکار نہ کرتا. لیکن جیسے وہ کہہ رہے تھے عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ جہنم میں درخت پیدا ہو جائے، ایسے ہی عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان زندہ اپنے جسم کے ساتھ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے. اٹ ازنٹ پاسبل، یہ عقلاً ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. خدا کی قدرت کو مانو گے تو دونوں پہ یقین کرو گے، نہیں مانو گے تو دونوں کا انکار کرو گے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہاں رؤیا سے مراد معراج میں حقیقت ہے جسم کے ساتھ، خواب اس سے مراد نہیں ہے، ورنہ یہ آزمائش نہ ہوتا. دوسرا قرآن میں واضح اشارہ کیا، وہ تو صراحت ہے. سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہاں اللہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خواب میں لے گیا ہوں. میں جب میں کہتا ہوں کہ میں رات کو کے تھوڑے سے حصے میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے کر گیا یا خواب دکھایا ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ ملیشیا لے کر گیا تھا اور میں نے تمہیں وہاں گھمایا اور پھرایا، پھر میں تمہیں وہاں، تم دبئی کی اب کوئی آدمی کی نئی شادی ہوئی ہے فرض کر لو، بیگم کو ہنی مون کے لیے مری لے کر گیا، بعد میں پھڈا ہو گیا، بیگم کو کہہ رہے دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ اس دن مری لے کر گیا تھا، پھر میں تمہیں نتھیا گلی کی میں نے تمہیں سیر کرائی، پھر میں وہاں سے ہم نے ٹن مارا ادھر کی طرف ہم مڑے سوات مردان کی معلم جبہ ہے کیا ہے بہرحال جو بھی ہے، وہاں سے ٹن مار کے اسلام آباد سے ہم اگلی فلائٹ سے واپس آئے. کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار آپ بھابھی سے اتنی محبت کرتے ہو؟ ہاں جی میں تو بہت محبت کرتے، بہت اچھا خواب دکھایا آپ نے بھابھی کو. آپ بولو گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں خواب کی باتیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں لے کر گیا. تو جب کوئی عام آدمی یہ بات کرتا ہے دوسرا اس کو خواب کہے گا تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ سورہ بنی اسرائیل شروع اس طرح سے کر رہے ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں. یہ تنوین تقلیل کے لیے، تھوڑے سے حصے میں بھی اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. خواب کا تذکرہ ہوتا تو نہ رات کہنے کی ضرورت تھی، نہ رات کا تھوڑا حصہ کہنے کی ضرورت تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دوسری بات، تیسرا قرینہ، اللہ اس آیت کو شروع کر رہا ہے سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. اس میں اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ تمہیں عجیب سا لگے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی بندہ مسجد حرام اور مسجد اقصی سے ہو کے واپس بھی آ جائے. اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ آیت شروع کر رہا ہے سبحان الذی،
اللہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ عاجز نہیں ہے کہ کچھ کرنا چاہے تو اس کو اسباب کے تانے بانے جوڑنے پڑے, ٹائم دیکھنا پڑے, بھائی اتنے ٹائم میں تو یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے اللہ عیب سے پاک ہے. تو یہ تیسرا قرینہ ہے. خواب ہوتا تو اللہ سبحان اللہ کا ذکر نہ کرتا. عجیب چیز کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, اچھی کہو کہتے ہیں, وہ کون پنجاب میں جب تقریر ہوتی ہے کہتے ہیں اچھی کہو سبحان اللہ, تو انہوں نے کوئی بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ مارا ہوتا ہے. خوابوں کی باتوں پہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تین واضح قرینے قرآن مجید میں, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں بتائیں. تبھی تو مشرکین نے انکار کر دیا, یہ نہیں ہو سکتا. اگر خواب کی بات ہوتی تو وہ انکار نہ کرتے. پھر جب انکار کیا تو اللہ فرماتے ہم نے اس واقعے کو آزمائش